مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى كما ورد في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم تربیت اولاد یا اولاد کے حقوق اور اس حوالے سے جو ہمارے فرائض ہیں بطور والدین کے، ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں سمجھیں گے. اولاد کی ظاہر سی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی آمد کا سلسلہ وہ حمل ٹھہرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اس کے مرحلے کا آغاز ہو جاتا ہے، تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوران حمل ہی نیک اور صالح اولاد کے لیے ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ وہ دعائیں کرتے رہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیکوکاروں میں سے بچہ عطا فرما. اور پھر اس میں ماں کے لیے کوشش ہو کہ وہ اپنے معمولات میں تلاوت قرآن مجید، ذکر اور اذکار، یہ چیزیں شامل رکھے گی تو اللہ تعالیٰ جو بچہ جو حالت حمل میں اس نے اٹھا رکھا ہے، اس کے دل میں بھی وہی باتیں جو ہے وہ ڈالنی شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخیر و خوبی کے ساتھ وضع حمل کا مرحلہ پورا کرائے تو پیدائش کے فوراً بعد کوشش کی جائے کہ آذان بچے کے کان میں، دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا. اور یہ کام اگر والد خود کرے تو سب سے اچھی بات ہے، اس لیے کہ ہمارا دین کوئی پروفیشنلز کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ سارے بنیادی فرائض ہر شخص کو ادا کرنے کے قابل ہونا چاہیے. اور اس اعتبار سے اس کے شروع سے ہی بچے کے کان میں توحید، رسالت اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں جو ہیں، اور اس اعتبار سے یہ بھی زندگی کے بارے میں رویہ اور نظریہ کہ ظاہر سی بات ہے اس وقت جو آذان اس کے کان میں دی جا رہی ہے اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، جو اقامت کہی گئی ہے اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے. لیکن پھر انسان کی زندگی جب ختم ہوتی ہے تو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس سے پہلے نہ آذان ہے نہ اقامت ہے. تو یہاں یہ پیش نظر رہے کہ یہ کل زندگی کا وقفہ اتنا ہی ہے جتنا کہ آذان اور نماز کے درمیان وقفہ ہے، اور اول و آخر بندے کے لیے وہ یہی نماز ہے، جس کا اور نماز جیسی پاکیزہ زندگی ہی انسان کو ساری عمر گزارنی چاہیے. اس کے بعد بچے کو تہنیک یعنی نیک آدمی سے گھٹی دلوانا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جب ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو وہ ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک میں کھجور کو چبا کر اس کا جو گودا تھا وہ اس کا شیرہ وہ بچے کے حلق میں مل دیا. تو یہ اس کو نیک آدمی سے تہنیک یا گھٹی دلوانا، یہ ایک عمل ہے جس سے انشاءاللہ جس کے اچھے اثرات
اور جو مصنوع عمل بھی ہے۔ پھر پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ اگر خدا نخواستہ 7ویں دن کسی وجہ سے نہ کیا جا سکے تو اس کے بعد 14ویں دن یا 21ویں دن اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور عقیقہ میں جانور جو ہے وہ نر ہو یا مادہ اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ عقیقے کے جانور کے لیے تقسیم کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں، اور اس اعتبار سے لڑکا ہو تو 2 جانور اور بچی ہو تو 1 جانور، لیکن اگر گنجائش لڑکے کے وقت بھی 2 کی نہ ہو تو 1 سے بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ 7ویں دن ہی سر کے جو بال منڈوانا یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، اور سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دینا۔ اگر کسی وجہ سے مالی تنگی کی وجہ سے عقیقہ نہیں کر سکتا تو کم از کم صدقہ ضرور کرے، ورنہ مستحب یہ ہے کہ پہلے عقیقہ کیا جائے اور پھر سر کے بال منڈوائے جائیں اور ان کے وزن کے برابر چاندی جو ہے صدقہ کی جائے۔ بچے کا نام ایک اچھا نام رکھنا چاہیے جو کہ بامانی نام ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے نسبت کرتے ہوئے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ سے کی مناسبت سے نام رکھے جا سکتے ہیں، یا صحابہ کرام یا سلف صالحین اچھے مفہوم والے نام، اور ان میں اللہ کو عبد الرحمن اور عبداللہ یہ نام بہت پسند ہیں۔ تو 7ویں دن نام رکھنا بھی ایک مستحب عمل ہے۔ مزید یہ کہ لڑکا ہو تو اس کا ختنہ کروانا یہ بھی فطرت کے کاموں میں سے ایک ضروری کام ہے۔ اس کے بعد بچہ جب اس سارے عرصے میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ قرآن کا حکم بھی یہ ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال پورے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی خدا نخواستہ شرعی عذر، کوئی میڈیکل ریزن، ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہو تو آج کی میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ماں بچے کے لیے سب سے بہترین غذا جو ہے وہ ماں کا دودھ ہے، جو بیک وقت نہ صرف غذا ہے بلکہ بہت ساری جو ہے وہ بیماریوں کے لیے مدافعت کا سامان بھی بنتا ہے۔ اسی کے اندر قدرتی طور پر امیونٹی جو ہے وہ بھی فراہم کی جاتی ہے، اور پھر یہ دودھ پلانے کا عمل یہ ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور یہ ماں کے لیے قدرتی طور پر ایک جو مزید بچوں کی آمد میں ایک قدرتی وقفے کا بھی جو ہے باعث بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بچے کا حق ہے اور ماں کا فرض ہے کہ وہ بجائے اس کو کوئی سے بازاری جو ہے ڈبے کے دودھ، اور اس سے جو ہے ظاہر ہے کہ بچے اور ماں میں وہ الفت اور محبت اور وہ بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچہ مختلف قسم کی شکایتوں اور بیماریوں کا شکار بھی رہتا ہے۔ تو اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنا دودھ پلائیں، اپنی صحت کے لیے بھی اور بچے کی صحت کے لیے بھی۔ بچہ جب بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلا جو بات اس کو سکھائی جائے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سکھانا ہے۔ گویا ابتدا بھی کلمہ طیبہ سے ہو، اور موت کے وقت بھی، آخری وقت میں بھی جو بات جس کی تلقین، جس کی طرف توجہ دلائی جائے وہ کلمہ طیبہ ہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اب یہ مرحلہ ہے جب کہ اولاد کی ایسی تربیت کا اہتمام کرے کہ اولاد کو آگ سے بچایا جائے، جیسا کہ آغاز میں آیت پڑھی گئی سورہ تحریم کی، جس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو اس آگ سے بچانے کی فکر کے لیے اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دونوں کام کرنے ہیں، دعا بھی کرنی ہے اور دوا یعنی تدبیر بھی کرنی ہے۔ دعا کے حوالے سے قرآن مجید میں جو دعائیں انبیاء کرام کی یا اللہ کے نیک بندوں کی یا خود اللہ پاک نے جو تعلیم فرمائی ہیں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں یہ دعا بتائی گئی کہ اللہ سے ہم ان الفاظ میں مانگیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں اپنے متقی اور نیک لوگوں کا امام بنا، یعنی ہمیں خود متقی بننے کی اور ہمارے بعد میں ہمارے راستے پر چلنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی متقی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا
جو سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41 میں نقل ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے عرض کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی یہ سلسلہ جاری رکھ، ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے پروردگار تو ہماری دعا قبول فرما لے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار میری مغفرت فرما دے اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین، اور سارے اہل ایمان کی مغفرت فرما دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ سورہ احقاف میں جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار تو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی ہے، وعلی والدی، اور جو تو نے میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، وان اعمل صالحا ترضاه، اور یہ کہ میں ایسے اچھے عمل کروں، مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، انی تبت الیک، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ تو یہ دعا کے ساتھ جو تدبیر کا معاملہ ہے اس کے اعتبار سے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سب سے پہلے انسان خود اپنی ذات میں پاکیزہ کردار کا نمونہ بنے، اس لیے کہ ماں باپ بچے کے لیے سب سے پہلا رول ماڈل ہے، اور بچے اکثر و بیشتر ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں۔ آپ کا اور میرا مشاہدہ ہے کہ جن گھروں میں ماؤں کا اہتمام ہے کہ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی ہیں، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتی ہیں، تو وہاں پر ننھی منی بچیاں جو ہیں وہ بھی اسی بات کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ بھی جو ہے کوئی کپڑا لے کر سر پر اوڑھ کر ماں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جن گھروں میں ہر وقت جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر انڈیا کے ناچ گانے چل رہے ہوں، تو وہاں کے بچے بالکل نادانستگی میں اسی طریقے سے تھرکنا اور اسی طریقے سے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے سب سے پہلے انسان کو خود اپنا جو ہے ایک بڑا ہی مضبوط کردار اس کا مشاہدہ کرنا ہوگا، ایک باعمل مسلمان بننا ہوگا، تب بچوں کی بھی ایسی تربیت بن سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کو مسنون دعائیں یاد کرائی جائیں، اور اس کا ایک بڑا فطری طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ ہر ایسے موقع پر مثلاً کھانا شروع کر رہے ہیں تو اس وقت ذرا بلند آوازی سے دعا پڑھیں، تاکہ بچوں کو یہ بات یاد آ جائے کہ ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بچے تو بڑوں کو کاپی کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر ہم اپنے معمولات میں گھر کے اندر داخل ہوتے وقت دعا پڑھی جا رہی ہے، گھر سے باہر نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، سواری کے پر بیٹھتے ہوئے دعا پڑھی جا رہی ہے، اور یہ دانستہ اگر ہم یہ کام ذرا بلند آوازی سے کریں کہ ہمارے بچوں کو بھی یہ شعور اور احساس اور ان کو بھی یہ طریقہ جو ہے وہ آ جائے، تو انشاءاللہ غیر محسوس طریقے سے ان کی بھی یہ عادت ثانیہ، ان کی بھی یہ سیکنڈ نیچر جو ہے انشاءاللہ بنتی چلی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں طہارت کا شعور جو ہے وہ پیدا کیا جائے، ان کو یہ اب کہ فراغت جو ہے وہ صرف بیت الخلاء میں جا کر کی جائے، لڑکوں کو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تلقین، اپنی طہارت اور استنجا کرنے کا طریقہ سکھایا جائے، بڑے ہو جائیں تو انہیں غسل کے مسائل جو ہیں وہ سکھائے جائیں، اور بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جائے، اسے بنیادی اخلاقیات یعنی آداب زندگی سکھائے جائیں۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر کسی کتاب سے روزانہ ان چیزوں کا مطالعہ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی آپس میں فیملی کی سٹنگ، ایک فیملی کی گیٹ ٹوگیدر جس میں ماں باپ بہن بھائی سب شریک ہوں، اور اس میں پاکیزہ واقعات صحابہ کرام کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، خواہ یہ 5 منٹ کا سیشن ہو، 10 منٹ کا سیشن ہو، لیکن یہ روز کی جو ہے باقاعدگی، اس سے انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے اثرات، یہ واقعات سنائے جائیں اور ان کو مزید پڑھنے کی ترغیب جو دی جائے۔ مزید یہ ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب، نماز کے لیے شوق، لڑکے ہیں تو ان کو مسجد میں ساتھ لے جانے کے لیے جو ہے ان کو آمادہ کیا جائے، اور 10 سال کا ہو تو اس حوالے سے کوتاہی پر سختی کی جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، تلقین ہے، اس کے مطابق۔ اور اس حوالے سے ساتھ ساتھ
اس نماز پر کاربند رہنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو اس سے پہلے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 کے حوالے سے جو ہے آ چکی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ سورہ مریم آیت نمبر 55، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اللہ کے ہاں ایک بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں یہ حکم دیا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہیں، رزق نہیں چاہتے ہیں۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم آپ کو رزق عطا کرنے والے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام کار تو تقویٰ کا، متقی لوگوں کا اچھا ہوتا ہے۔ پھر ان جو بنیادی دینی تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے بچوں کی ایک تربیت کا خصوصی اہتمام، اور اس میں جو ہے کویسچن آنسر سیشن جو ہے مختلف سوالات کر کے اور اس کے بعد اس کے صحیح جوابات کے ذریعے سے یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے جاری رہنا چاہیے۔ خصوصی طور پر ایک محبت اور شوق اللہ کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس لیے کہ یہ اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے جو ہم دیں گے کہ اللہ کی محبت، یہ احساس دلایا جائے کہ جو نعمت بھی ہمیں حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اور اس کی رحمت کے صدقے ہے، اور اس سے انسان کا اللہ پر توکل، اعتماد، بھروسہ، اللہ کے ساتھ ایک لائیو کانٹیکٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ بڑھیں گی، خود ہماری اپنی بھی اور ہمارے گھر والوں کی بھی، اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ مزید برآں تعلیمات قرآنی کا سکھانے کا خصوصی اہتمام، ظاہر سی بات ہے کہ بچہ چھوٹا ہے تو اس کو ناظرہ قرآن مجید، لیکن وہ تجوید کے قواعد کے مطابق کسی ایسے استاد یا استانی سے اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے کہ جو صحیح، جس کے مخارج اپنے بھی درست ہوں، اور وہ آئندہ بچوں کو بھی جو ہے یہ ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کا سلسلہ۔ پھر جن بچوں میں بھی استعداد اور صلاحیت ہو یا جتنا ان کے لیے ممکن ہو، یہ قرآن مجید یہ ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے کہ اسے اپنے سینے میں جمع کیا جائے، اس کا جتنا ممکن ہو حصہ اس کو یاد بھی کیا جائے، اس کو نمازوں میں دہرانے کا اہتمام بھی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں میں یہ انیشیٹو پیرنٹس کو خود لینا پڑے گا۔ یہ توقع کرنا کہ جناب ہم خود تو اس حوالے سے کچھ نہ کریں اور بچہ ہمارا یا بچی ہماری حافظ قرآن ہو جائے اور بس وہی ہماری بخشش کا سامان کر دے، تو یہ ایک پسندیدہ رویہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود بھی ان چیزوں میں ایک انیشیٹو لینا ہے۔ ہمیں اپنے پاس بھی، اپنے سینے میں بھی اس دولت کو جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر آگے سے آگے جن بچوں کے اندر اس کی استعداد ہو ان کو اس حوالے سے بھی زیادہ سے زیادہ یہ دولت جو ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی جنت کے درجات اور مراتب طے کرنے کے لیے بھی جو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن مجید کے صرف الفاظ ہی نہیں، ان کا معنی اور مفہوم، ان کے اندر جو پیغام ہیں، اس کے اندر جو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہیں، ان کو بھی سیکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے لیے کوشش کی جائے کہ اس قرآن کی زبان یعنی اس کی عربی زبان کو بھی سیکھنے کا اہتمام خود بھی کریں، اور اپنے بچوں میں بھی یہ احساس اور شعور پیدا کریں کہ جہاں انہیں دنیا جہان کے دیگر علوم جو ہے سیکھنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو سب سے بڑا دی نالج، دی الٹیمیٹ اینڈ دا کمپلیٹ نالج قرآن، اس کی لینگویج جو ہے اس کو بھی سیکھنا ہے، اس کے اسلوب کو بھی سیکھنا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے کوشش اور محنت یہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان کا تذکرہ بار بار جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے شکر کے حوالے سے کہ جو کچھ بھی جو ہے ہمیں میسر حاصل ہے یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے۔ پیرنٹس اگر شعوری طور پر اس کا اللہ کے شکر گزار ہوں گے تو بچوں کے اندر بھی ان نعمتوں کی قدر و قیمت اور ان کے اندر بھی جو ہے اس کے لیے شکر گزاری کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ نیکیوں کا بیان اور نیکیوں کی ترغیب اور فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش، پیرنٹس اپنی کمپٹیشن کے لیے جو میدان جو ہے وہ نیکیوں میں آگے نکلنے کا اس کو اڈاپٹ کریں گے تو بچوں میں بھی یہ پازیٹیو سینس آف کمپٹیشن جو ہے وہ سرایت کرے گی۔ ان کے اپنے سامنے انہیں ایک ماڈل، ایک چلتا پھرتا نمونہ جو ان کو انسپائر کرے گا کہ وہ بھی جو ہے اسی کام کو اختیار کریں۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف، خود نیکی پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنی ہے۔ نہی عن المنکر،
خود برائیوں سے بچنا ہے، دوسروں کو برائیوں سے بچنے کے لیے جو ہے تلقین کرنی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کا سب سے پہلا دائرہ اور سب سے پہلا دائرہ اپنا گھر ہے۔ اس حوالے سے دین کا وسیع تر تصور کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو پوری 24 گھنٹے کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر محیط ہے، اس کا وسیع تر تصور جو ہے اس کو شعور پیدا کرنا، حصول علم کے لیے، اور اس میں بھی بالخصوص علم قرآن اور علم حدیث کے حصول کے لیے جو ہے شوق کا پیدا کرنا۔ اس حوالے سے جب تعلیمی اداروں میں داخلے کا معاملہ آئے تو وہاں پر بھی کوشش کی جائے کہ ایسے پاکیزہ تعلیمی ادارے جہاں پر اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ پرائرٹی دی جاتی ہے، پورا ایجوکیشنل سسٹم اس کے گرد جو ہے وہ ڈیزائنڈ ہے، اور جہاں پر استاد اور استانیاں خود اس دین پر عمل کرنے والے ہیں، کوشش کر کے ایسے اداروں کے اندر جو ہے ان کو داخل کرایا جائے، تاکہ ان کو چونکہ یہ بچے کی بڑی کریٹیکل سٹیج ہوتی ہے، اور بچہ اسی جو ہے انہی تعلیمی اداروں سے یا بن کر نکلتا ہے یا بگڑ کر نکلتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا اہتمام بھی رکھا جائے، اور پھر ایک کلوز انٹریکشن بٹوین دا پیرنٹس اینڈ دا ٹیچر، تاکہ جو اسکول میں بچے کی پرفارمنس اور کارکردگی کیا ہے وہ، اور اس کے بعد گھر میں کس قسم کی ری انفورسمنٹ کی ضرورت ہے، یہ بھی جو ہے یہ پتہ چل سکے۔ یہ والدین کا ایک فرض ہے۔ مزید یہ ہے کہ دینی محفلوں میں شرکت کا خود بھی اپنا اہتمام ہوگا، بچوں کو اس کے لیے ساتھ لے جایا جائے گا، ان کے اندر اس کے لیے موٹیویشن کریٹ کی جائے گی، تو انشاءاللہ جو ہے یہ بھی ان کی جو ہے ایک ذہنی تربیت کا باعث بنے گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رزق حلال ہوگا تو اسی سے خیر اور بھلائی کی توفیق ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے رزق حلال کا اہتمام رکھیں، رزق حلال کی اہمیت بچوں پر واضح کریں، اور اگر جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں سے وہ کسی درجے میں متاثر ہو رہے ہوں یا ان سے جو ہے انسپائر ہو رہے ہوں، تو ان کے سامنے واضح کیا جائے اس بات کو کہ جو حرام کی کثرت ہے وہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ حلال کے ساتھ اکتفا اور قناعت یہی پسندیدہ ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے جو بھی انسان کا جو اس کے آمدنی کے اعتبار سے جو اس کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، اس کو کوشش کی جائے کہ اس کے اندر سادگی کا، قناعت کا یہ پہلو جو ہے پیش نظر رہے، غالب رہے۔ اور مزید یہ کہ بچہ جب بالغ ہونا شروع ہو رہا ہے تو اب اس کو ستر و حجاب کے احکام سکھائے جائیں، اس کو جو ہے بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کی حفاظت کے لیے کیا تعلیمات دی ہیں۔ بچی ہے تو اس کو یہ بتایا جائے کہ اب جسم کے کون سے حصے ہیں جو اس کو اپنے غیر محرموں کے سامنے اور نہیں جو ہے وہ اپنا کھولنے چاہیے، یا اپنے نامحرموں کے سامنے بھی جو سر وغیرہ کس طریقے سے ڈھانپ کر رکھنا ہے، باقی جسم جو ہے کہ حصے جو چھپانے کے قابل ہیں ان کو چھپانا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فحاشی سے ایک نفرت جو ہے وہ ان کے اندر پیدا کی جائے۔ obviously یہ بھی اسی وقت پاسبل ہے جبکہ پیرنٹس پہلے خود میڈیا کے اوپر جو اس قسم کے فحش مناظر پیش کیے جا رہے ہیں ان سے خود احتراز کرنے والے ہوں گے، بچنے والے ہوں گے، تو وہ جو ہے اس حکم کے مطابق اللہ کے اس کو بھی جو ہے وہ پورا کریں گے۔ پھر بچوں کو اس بارے میں ایک جو ہے ان کے اندر شرم و حیا، اس کا جو ہے تاثر، اور یہ کہ بچی بڑی ہو رہی ہے تو اب اس کے لیے جو ہے وہ اس میں جو ستر اور حجاب کے تقاضے اس کو پورے رکھنے ہیں ان کے بارے میں، اور اس کے اندر ایک انسان کو خود اپنے اندر ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور سیلف چیک کا احساس، اور پھر بیٹیوں کے ساتھ خصوصی طور پر حسن سلوک کا معاملہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی پرورش کرے، پھر ان کو علم دین سکھائے، ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو بے فکر کر دیں، یعنی ان کی شادی وغیرہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 کی بھی یہی فضیلت ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر 1 لڑکی کی پرورش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 کی بھی یہی فضیلت ہے۔ اولاد میں مساوات کا معاملہ کیا جائے، اولاد اس کے بعد جب نکاح کی قابل ہو جائے تو پھر ان کا دینی اعتبار سے نکاح کا مناسب جو ہے وہ بندوبست کیا جائے، جس میں ترجیح جو ہے وہ جو اس کے لیے جو بھی اولاد کے لیے جو رشتہ تلاش کیا جائے اس میں جو عام دنیاوی معیارات ہیں ان کی ترجیح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ترجیح ہونی چاہیے دین کی، حسن اخلاق کی اور تقوی کی، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ چیزیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ اولاد ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن سکے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 باتوں کے کہ ان کا ثواب جاری رہتا ہے۔
ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا اس علم کا جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو، اور تیسری نیک اولاد جو کہ اس کے لیے دعا کرنے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ جو ہم نے دعا آغاز میں بھی سمجھی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام.